3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجئے. جب بچہ 3 سال میں حفظ مکمل کر لے گا اس کا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہو جایا کرتا ہو. اب جو 3 سال کا گیپ ہوا ہے ٹیوشن کرائیے. آپ کا بچہ سب سے آگے ہوگا, سارا بچہ پیچھے ہوگا. آپ خوش نصیب باپ ہوں گے, آپ کا بچہ ماسٹر بھی ہوگا, آپ کا بچہ حافظ بھی ہوگا. انشاءاللہ 4 بچے میں صرف 1 بچے کو پڑھائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا بیٹی میں صرف بیٹا کو پڑھائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کھا پی کر کے بچے گا تب پڑھائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خدا ہے مہرباں بولو, بولو ہے مہرباں بولو. سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ. سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ. پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ. خدا ہے مہرباں بولو, بولو ہے مہرباں بولو. تاجر بناؤ, شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ. پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ. خدا ہے مہرباں بولو, بولو ہے مہرباں بولو. بہت اچھے ماحول میں آپ نے جلسہ سنا ہے, لیکن ابھی تک آپ مکمل بیدار نہیں ہیں. جہاں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے وہاں بھی آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. 2-4 خون تو آپ کا معاف ہے, زیادہ غلطی کریں گے سیدھے رانچی بھیجیں گے. دھیان سے سنیے گا, دوسرا پیغام بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. سیرت کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں, اس کے حوالے سے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اس کو بہت دھیان سے رکھیے گا. ہمارے نبی کا ہمارے اوپر 3 احسان. ہمارے نبی نے انسان کو انسان کیسے بنایا, یہ پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. 2-3 منٹ میں گزر جائے گا. بڑا بابرکت پروگرام ہے, سیرت کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. انسان کو انسان ہمارے نبی نے کیسے بنایا, ہمارے نبی کا ہمارے اوپر احسان کیا ہے. 3 احسان ہیں. یہ چھوٹا سا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے, دھیان سے سنیے گا. ہمارے نبی کا پہلا احسان, ہمارے نبی نے آ کر کے بتایا تمہارا خدا ایک ہے, تم اسی خدا کے بندے ہو. تمہارا خدا صرف ایک ہے, ایک کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ہمارے نبی کا دوسرا احسان, تمہارے ماں باپ ایک ہیں, تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو, آدم اور حوا کی اولاد ہو. ماں باپ جب ایک ہوتے ہیں تو آپس میں رشتہ بچوں کا بھائی بھائی کا ہوتا ہے. ہندو تمہارا بھائی ہے, مسلمان ہندو کے بھائی ہیں, ہندو مسلمان کے بھائی ہیں, دونوں کے ماں باپ ایک. تیسرا احسان ہمارے نبی نے بتایا کہ دوسرے مسلمان سے, انسان سے محبت کرنا, نفرت مت کرنا. دوسرے سے غلطی ہو جائے معاف کر دینا. دوسرا مصیبت میں ہے مدد کے لیے کھڑے ہو جانا. اس کی جان کی بھی حفاظت کرنا, اس کے مال کی بھی حفاظت کرنا. اگر تم نے انسان ہو کر کے دوسرے انسان پر ظلم ڈھایا, یہ کعبے کو ڈھانے سے بھی بدتر ہے. 3 احسان ہمارے نبی نے کیا. اور ہمارے نبی نے انسان کو انسان کیسے بنایا, سن کر کے حیرت ہوگی. ہمارے نبی کا حال یہ تھا, دوستوں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے. نبی کی مجلس ہوتی تھی, دنیا کی بات ہو رہی ہے, نبی بھی دوست کے ساتھ دنیا کی بات کر رہے ہیں. دوست دین کی بات کر رہا ہے, دوستی میں ہمارے نبی دین کی بات کر رہے ہیں. دوست کھانے پینے کی بات کر رہا ہے, ہمارے نبی دوستی میں کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں. دوست کو جو اچھا لگے وہ ہمارے نبی دوستی میں نبھا رہے ہیں. اگر انسان کو انسان بنانا ہے تو پہلے دوستی نبھانی پڑے گی. ہندو سے مسلمان کی دوستی 4 طرح کی ہے. ہندو مسلمان کے گھر آتا ہے اور مسلمان ہندو کے گھر آتا ہے, یہ پہلی دوستی ہے. مسلمان کے گھر ہندو جا کر کے کھانا کھاتا ہے اور مسلمان کے گھر ہندو آ کر کے کھانا کھاتا ہے, یہ دوستی ہے. تیسری دوستی ہے, مسلمان کے گھر ہندو تحفہ بھیجتا ہے اور ہندو مسلمان کے گھر تحفہ بھیجتا ہے, یہ تیسری دوستی ہے. دل کی بات مسلمان کہہ دیتا ہے, اس کے مذہب کا نقصان نہیں, اور ہندو اپنے دل کی بات مسلمان سے کہہ دیتا ہے, اس کے دھرم کا نقصان نہیں. یہ دوستی بھی جائز ہے. دوستی بنائیں گے انسان انسان بن جائے گا. اگر وہ پہلے جانور تھا تو آپ کی دوستی سے وہ انسان بن جائے گا. دوسری بات کو یاد رکھیے, ہمارے نبی نے انسان کو انسان کیسے بنایا, یہ سن کر کے حیرت ہوگی. آپ کو معاملات ٹھیک رکھنا ہے,
آپ کو معاملات ٹھیک رکھنا ہے، آپ نے نماز پڑھی 25% آپ کے پاس دین آیا، آپ نے روزہ رکھا 25% دین آیا، آپ نے اس سے لین دین کیا اور اچھا معاملہ کیا، اس سے پیسہ لیا واپس کیا، جو پیسہ لیا تھا وہ پیسہ واپس کر دیا، آپ کے پاس 100% دین آ گیا۔ ہمارے نبی نے اونٹ لیا، واپس میں اس سے بہتر اونٹ دیا اور فرمایا انسان کو انسان بنانا ہے تو اس سے بہتر معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو، تمہارے احسان کی وجہ سے وہ تمہارا غلام ہو جائے گا، انسان بن جائے گا۔ تیسری چیز بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مہمان آئے ہمارے نبی کے گھر میں، صرف دودھ تھا کھانے کے لیے، گھر والوں کے پینے کے لیے دودھ تھا، مہمان کو پلا دیا، سب لوگ بھوکے پیاسے رات میں اسی طرح فاقے سے گزار دیے۔ ہمارے نبی نے اپنی جان کے اوپر دوسرے کو ترجیح دیا، اس طرح سے ہمارے نبی نے دوسرے کا دل جیتا، خود بھوکے رہے، دوسرے کو بھوکا نہیں سلایا، اس طرح سے انسان بنا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ سمجھتے کہ ہمارے ساتھ کس نے برا کیا ہم اس سے بدلہ لیں گے، ہمارے نبی نے بدلہ نہیں لیا۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم معاف کر دیں گے، آپ نے معاف کر دیا سر اٹھاتے ہیں، ہمارے نبی نے معاف کر کے سر نہیں اٹھایا بلکہ احسان کیا۔ طائف والے نے پتھر سے آپ کو لہو لہان کیا، آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، بدلہ نہیں لیا، معاف کیا اور احسان کیا۔ اے میرے پروردگار اس کو بھی ہدایت دے، اس کے آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت دے۔ انسان اس طرح انسان بنتا ہے۔ انسان کو انسان بنانا ہے تو آپ کو صرف 4 کام کرنے پڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کریں گے۔ پہلا کام یہ ہے اس سے غلطی ہو جائے ہم معاف کریں گے انشاءاللہ، اس سے محبت کریں گے، نفرت نہیں کریں گے، اگر وہ مصیبت میں پڑے گا تو مدد کریں گے، اس کی جان کی مال کی ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی افضل ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے؟ بات ہو گئی، یہ جلسہ ہے، مشاعرہ تھا، عیسائی شاعر آیا، شعر پڑھا کہ عیسیٰ محمد سے افضل ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہ محمد زمین کے اندر ہیں، عیسیٰ آسمان پر ہیں، جو اوپر ہوتا ہے وہ افضل ہے، جو نیچے ہے وہ افضل نہیں ہے۔ محمد نیچے ہیں، عیسیٰ اوپر ہیں، تو محمد سے بڑھ کر کے عیسیٰ ہیں۔ مسلمان شاعر کھڑا ہوا، یہی جلسہ ہے، یہی مشاعرہ ہے، ایک شاعر مسلمان کھڑا ہوا، ایسا جواب دیا کہ عیسائی لاجواب ہو گئے۔ وہ جواب کیا تھا کہ تم نے ترازو کو دیکھا، اس میں 2 پلڑے ہوتے ہیں، 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑا نیچے ہوتا، ایک پلڑا اوپر ہوتا، جس کے اندر وزن ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور جس کے اندر وزن نہیں ہوتا وہ اوپر ہوتا ہے۔ محمد تو زمین میں بے گماں ہے، محمد تو زمین میں بے گماں ہے، فلک پر ابن مریم کا مقام ہے، فلک پر ابن مریم کا مقام ہے، جو اوپر ہے وہی افضل رہے گا، جو اوپر ہے وہی افضل رہے گا، جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے، فلک پر ابن مریم کا مقام ہے، ترازو کو اٹھا کر دیکھنا دا، ترازو کو اٹھا کر دیکھنا دا، وہی جھکتا ہے جو پلڑا گراں ہے، وہی جھکتا ہے جو پلڑا گراں ہے، حسن ایسا ہے کچھ بے مثال، آپ کا آسانی ملنا ہوا ہے محال، آپ کا حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی دیکھتی گر زلیخا جمال، آپ کا ظلم سہ کر یہ ممکن نہیں چھوڑ دے دامن دل کشائے بلال، آپ کا دامن دل کشائے بلال، آپ کا چل دیے چھوڑ کر عرض بطحا بلال، شاق گزرا جو ہجر و ملال، آپ کا کچھ قیامت سے بھی کم نہیں وہ گھڑی، کچھ قیامت سے بھی کم نہیں وہ گھڑی، جب جہاں سے ہوا ہے وصال، آپ کا جب جہاں سے ہوا ہے وصال، آپ کا۔ سیرت کا جلسہ ختم ہوا،
ایک وعدہ آپ سے لیں گے، انشاءاللہ نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، داڑھی رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ نبی کی سنت ہے، زندہ کرنا ہے، بیوی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ داڑھی رکھنے کی عادت نہیں ہے، توبہ کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توبے کی توفیق دے گا، داڑھی رکھنا آسان ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نمونہ نکل گیا، اور خدا کی مہربانی کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا خدا ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، غلط نہیں جا رہا، لیکن امتحان جاری رہے گا، بے فکر نہیں ہو جانا، بیچ بیچ میں ضرور دیکھا جائے گا کہ آپ لوگ کہاں ہیں۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا خدا ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انسان کے اندر دو چیز ہے، ایک ہے روح، ایک ہے جسم۔ یہ جسم بیمار ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ایک لائن میں بتا رہا ہوں۔ یہ روح بیمار ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ایک لائن میں بتا رہا ہوں۔ یہ دل اجڑ گیا، کیسے پتہ چلے گا؟ ایک لائن میں بتا رہا ہوں۔ یہ دل مردہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ایک لائن میں بتا رہا ہوں۔ اس دل میں زنگ لگ گیا ہے، کس کی وجہ سے لگا ہے وہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ خدا کتنا مہربان ہے، دعا اور دوا کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو دھیان سے سننا ہے، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے، دھیان سے سنیے گا۔ دو چیز انسان کے اندر ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم کب بیمار ہوتا ہے؟ جب آپ کو دنیا کا کام کرنے میں دل نہ لگے، اس کا مطلب جسم بیمار ہے۔ دنیا کا کام کر رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا، اس کا مطلب ہے آپ کا جسم بیمار ہے۔ دین کا کام آپ کر رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی روح بیمار ہے۔ دھیان سے سنیے گا، ابھی یہ جلسہ آج ہو رہا ہے، کل طوفان آیا تھا، بجلی چلی گئی تھی، طوفان بجلی کو بھی اڑا کر کے لے کر کے چلا گیا تھا۔ اور یہ جھارکھنڈ ہے، یہاں پھوس کا مکان زیادہ ہے، پختہ مکان کم ہے۔ پھوس کا مکان زیادہ ہے، پختہ مکان کم ہے۔ جب طوفان آتا ہے تو چھپر کو بھی اڑا کر کے لے کر کے چلا جاتا ہے، تو وہ جگہ جو آباد تھی ویران ہو جاتی ہے۔ ہمارا دل اجڑ گیا، کیسے پتہ چلے گا؟ اگر ہمارے دل کے اندر قرآن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل قبرستان ہے، گلستان نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس دل کے اندر خدا کی یاد اگر ہے، یہ دل زندہ ہے۔ اس دل سے خدا کی یاد نکل گئی، یہ مردہ ہے۔ نہیں بولتے زندہ لاش، جسم تو زندہ ہے لیکن ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، لوہا ہے، لوہے کے اوپر پانی پڑا، اس میں زنگ لگ گیا۔ اس دل کے اوپر بھی زنگ لگتا ہے، کس کی وجہ سے لگتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے لگتا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے، اس دل کے اندر بھی زنگ لگتا ہے۔ جب توبہ کر لیتا ہے تو اس زنگ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے، نکاح ہے کیا؟ اچھا بعد میں، ابھی اس کو رکھ لیجیے، بعد میں پڑھا دیا جائے گا۔ دھیان رکھیے، دھیان سے سنیے گا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کون آدمی جلدی سے معاف کرتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو باپ ہے وہ بچے کو جلدی معاف کرتا ہے، جو ماں ہے وہ بچے کو جلدی معاف کرتا ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کے اولاد کو جلدی میں معاف کرنے والی دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے۔ بیوی بھی جلدی معاف نہیں کرتی ہے، کس کس گھاٹ کا پانی پلا پلا کر کے معاف کرتی ہے۔ ماں باپ جلدی معاف کرتے ہیں، ماں باپ سے بھی بڑھ کر کے جلدی میں کون معاف کرتا ہے؟ اس کو سن کر کے حیرت ہوگی آپ کو، آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ماں ناراض ہے بیٹے سے، بات نہیں کرتی ہے، لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے تو بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، آہ کیا کلیجہ۔ کیا مطلب ہوا؟ ناراض تو ہے لیکن دل سے ناراض نہیں ہے۔ اب بیٹا آتا ہے، پاؤں پکڑ لیتا ہے، منہ کھول کر کے معافی مانگتا ہے، جلدی سے ماں بھی معاف کر دیتی ہے، باپ بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جلدی میں کون معاف کرتا؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ ماں باپ سے بھی زیادہ جلدی میں خدا معاف کرتا ہے۔ ماں باپ کے پیر کو پکڑنا پڑتا ہے، منہ کھولنا پڑتا ہے، تب ماں باپ معاف کرتے ہیں۔ خدا کے پیر کو پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، منہ کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، دل کا ارادہ ہو گیا، خدا معاف کر دیتا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، ہمارے عام سماج میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا لوگ بولتے ہیں کہ بڑی اچھی موت مرا، بیمار نہیں پڑا، اس سے پہلے کھڑے کھڑے چلا گیا۔
بہت اچھی موت مرا۔ یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ حدیث کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ اسی طرح جب کسی بیماری کا تذکرہ ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بخار بڑی منحوس بیماری ہے۔ اس طرح کا بولنا صحیح ہے؟ حدیث کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ خدا ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ یہ دو نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول کی مجلس تھی، ایک آدمی نے تذکرہ کیا کہ فلاں آدمی کا وکٹ گر گیا، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ بلا ٹل گئی، مر گیا۔ کہا کیا ہوا تھا؟ کہ بیمار بھی نہیں پڑا، مر گیا، بڑی اچھی موت آئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم بے وقوف ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جب آدمی وقت سے پہلے بیمار پڑتا ہے، بیماری کے بعد اس کی موت آتی ہے، اس کے بدن کی ساری برائی کو، سارے گناہ کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ یہ بیماری اس کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے مصیبت بھی، اس لیے یہ بولنا ہی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے بیماری کا جب تذکرہ ہو تو آدمی اس کو لان تان کرتا ہے کہ بیماری بڑی منحوس ہے، اس بیماری نے مجھ کو ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، نبی کی مجلس میں اس کا ذکر ہوا کہ فلاں بیماری بہت خطرناک بیماری ہے، فلاں بیماری بہت خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیماری سے انسان اس طرح گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جیسے لوہا آنکھ کے اندر جا کر کے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ بیماری سے صاف ستھرا فرما دیتا۔ اب دیکھیے بیماری اپنے چال کی وجہ سے آئی۔ بیماری ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ آپ کو چینی کی بیماری ہے، رسگلہ مت کھائیے گا۔ سمجھی کہ یہاں آ کر کے دیکھنے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ڈبا ڈب رسگلہ لے رہے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ڈبا ڈب رسگلہ لے رہے ہیں، اپنے چال کی وجہ سے بیمار ہے، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھیے، اس گنہگار کو سزا نہیں دے رہا ہے، بس کہ اس کی بیماری میں اس کے گناہ کو معاف کر رہا ہے۔ کتنا بڑا مہربان خدا ہے۔ انشاءاللہ اس خدا کو راضی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تو ہی ڈبوئے تو ہی تیرائے، تو ہی بیڑے پار لگائے، تو ہی دلوں میں آگ لگائے، تو ہی دلوں کی لگی بجھائے، تو ہی مرض دے، تو ہی دوا دے، تو ہی دوا داروں میں شفا دے۔ چمکار کے مارے مار کے پھر چمکارے، پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے، مار میں بھی تیری مزہ ہے۔ اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی، ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی، ہر چیز سے ہے ظاہر، پتوں میں تیری سبزی، پھولوں میں تیری لالی، پیارا ہے نام تیرا، سارا ہے کام تیرا، سارا ہے کام تیرا۔ آبے رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، آبے رواں کے اندر، آبے رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آبے رواں بنایا، تعریف اس خدا کی۔ بہت اچھے ماحول میں آپ لوگوں نے سنا ہے، اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ بہت اچھے ماحول میں آپ نے سنا۔ دوسرا پیغام محبت کی نظر ہو گیا۔ اتنا بڑا بوجھ آپ نے اتنی محبت میں آسانی سے اٹھا لیا۔
अल्लाह इसको सलामत रखे, अल्लाह हम सबको अपनी बंदगी नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा खूबसूरत मुताला आप लोगों के मूड के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुना रहा हूँ। जब आदमी पखाना करने के लिए जाता है, पेशाब करने के लिए जाता है, तो अपनी निगाह हटाता है पेशाब से, लेकिन वहीं पड़ जाती है। पखाने पर निगाह चली जाती है, पेशाब पर निगाह चली जाती है। राज आपको बता रहा हूँ। आदमी सोता है, तकिया पर सर होता है, उसको ख्वाब में नजर आता कि मैं रो रहा हूँ, ख्वाब बहुत अच्छा है। तकिया पर सर है और ख्वाब देख रहा मैं हंस रहा हूँ, ख्वाब बहुत बुरा है। कैसे अच्छा है कैसे बुरा है, ये आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तीसरी बात आपको जरा ध्यान से सुननी है। इतना बड़ा मजमा है, किसी को मौत से डर लगता है, किसी को मौत से डर नहीं लगता। जिन लोगों को मौत से डर नहीं लगता बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों को मौत से डर लगता है, इसका राज बता रहा हूँ क्यों डर लगता है। चौथी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये इतना बड़ा मजमा है, किसी की दाढ़ी सफ़ेद है, 60 साल की उम्र है, ये खुशी की बात है या गम की बात है, ये राज आपको बता रहा हूँ। ये वीरान जगह पर जलसा हो रहा है, यहाँ पर आबादी नहीं है, यहाँ से दूर आबादी है। आबादी उसका नाम है या इसका नाम है, ये राज आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? इस मजमा में वो बेवकूफ़ है या नहीं है, ये राज आपको बता रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, सो करके सुनने के बाद भी हाथ उठा रहे। खैर जरा ध्यान रखिएगा, आप लोग जल्दी में हाथ उठा देते हैं। जुमले पर भी गौर किया कीजिए कि क्या बोला जा रहा है, कैसे हाथ उठाना। खैर मुझे अंदाजा करना है, रात के अंधेरे में पता चल रहा है कौन सही जा रहे हैं कौन गलत जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पखाने में आदमी बैठा, पखाने की तरफ निगाह चली जाती है, पेशाब की तरफ निगाह चली जाती है, हटती नहीं। आदमी हटाना चाहता लेकिन हटती नहीं है। ये राज पूछा गया अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से। उन्होंने जवाब दिया, 2 वजह से ऐसा होता है। पहली वजह यह है, यह आदमी बखील था, कंजर था, मक्खी चूस था, खुद खाता था दूसरे को खिलाता नहीं था। खा करके अब निकल अल्लाह दिखा रहा है, देखो बचाया था क्या हुआ, देखो बचाया था क्या हुआ। दूसरी वजह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि आदमी पखाने में बैठा निगाह उसी पर है, पेशाब पर बैठा निगाह उसी पर है। यह आदमी मगरूर है, अपने को बहुत बड़ा समझता है, स्मार्ट समझता है, दूसरे को छोटा समझता है। तो अल्लाह दिखा रहा है कि मगरूर बनने की ज़रूरत नहीं है, इसी नापाक चीज़ से तुम पैदा हुए हो, अपनी औकात में रहो, औकात से बाहर मत निकलो। दूसरी बात याद रखिए, तकिया पर सर है, ख्वाब देखा मैं रो रहा हूँ, ख्वाब बहुत अच्छा है। तकिया पर सर है, ख्वाब देखा मैं हंस रहा हूँ, ख्वाब बहुत बुरा है। अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया उल्टी चल रही है। जो चीज़ अल्लाह को पसंद वो आपको नापसंद, जो अल्लाह को पसंद नहीं वो आपको पसंद। दुनिया की 2 पैसा कीमत अल्लाह की निगाह में नहीं है, अब वही दुनिया आपको पसंद है। और जो चीज़ अल्लाह को पसंद आखिरत, उधर आपका ध्यान ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इसको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आदमी ख्वाब देख रहा है कि मैं रो रहा हूँ, ख्वाब बहुत अच्छा है। ख्वाब अच्छा कैसे है? ये जब सो करके उठेगा अल्लाह इसको दौलत देगा, इसके घर में खुशी आएगी, गरीबी दूर होगी, बीमारी दूर होगी, इसलिए रो रहा है। और जब आदमी हंस रहा है तो ये ख्वाब बहुत बुरा है, इसके घर में मुसीबत आने वाली है। मतलब क्या हुआ? जो सो करके देखा रो रहा है वो ख्वाब अच्छा है, जो जागा हंस रहा है उसमें रोना है। दुनिया पहले है, आखिरत बाद में है। जितना रोना है अल्लाह के लिए अपने गुनाह पर दुनिया में रो लीजिए, आखिरत में अल्लाह ताला उतना ज़्यादा हंसाएगा, आपको हंसने का मौका मिलेगा। अगर दुनिया में हंसते रहे, ठट्ठा करते रहे तो वहाँ रोना पड़ेगा, वहाँ अगर हंसना है तो यहाँ रोना पड़ेगा, मुसीबत पर सब्र करना पड़ेगा। तीसरी बात को याद रखिए, मैंने आपसे कहा था कितना बड़ा मजमा, कोई मौत से डरता है, कोई मौत से नहीं डरता। जो मौत से नहीं डरता वो कौन आदमी है? उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, इसलिए वो मौत से नहीं डरता। और जो मौत से डरता है वो कौन है? जिसने दुनिया को बनाया, आखिरत को बर्बाद किया। और जब आदमी आबादी से बर्बादी की तरफ जाता है तो डर लगता है। डर लगने वाले यही लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बनाया और अपनी आखिरत को बर्बाद किया। तीसरी बात याद रखिए, ये जलसा हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? ये खेत में हो रहा है। यहाँ पर बस्ती नहीं है, ये खेत है।
اور اس سے باہر بستی ہے، وہاں سے چل کر کے لوگ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں۔ ایک آدمی آیا بستی میں، اس نے پوچھا کہ فلاں بستی کہاں ہے؟ تو کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ۔ وہاں جو گیا تو دیکھا قبرستان، پلٹ کر کے آیا، کہا میں نے بستی پوچھا تم مجھ کو قبرستان بھیج رہے ہو؟ زور سے تماچا کھینچ کر کے مارا، بے وقوف کہیں کہ میں بستی معلوم کر رہا تھا تم مجھ کو سیدھے قبرستان بھیج رہے ہو۔ کہا کہ حضور بستی تو اصل وہی ہے، سارے لوگ وہاں پہنچتے ہیں لیکن وہاں سے کوئی کہیں نہیں جاتا۔ بستی تو اس کا نام ہے جہاں سب لوگ پہنچے وہاں سے کوئی کہیں نہ جائے، آبادی تو دراصل اسی کا نام ہے۔ ایک بادشاہ نے مجمع میں ایک آدمی سے کہا کہ ذرا ڈھونڈو کون سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ تو جلدی سے لوگ گئے، پکڑ کر کے ایک آدمی کو لایا، کہا حضور یہی سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ کہا کہ یہ کیسے بڑا بے وقوف ہوا؟ کہا کہ یہ جس ٹھال میں بیٹھا ہوا تھا اسی ٹھال میں کلہاڑی مار رہا تھا، اس لیے سب سے بڑا بے وقوف، اس کو پکڑ کر کے لایا۔ تو بادشاہ نے کہا اس سے بڑا بے وقوف جانتے ہو کون ہے؟ ہندوستان کو سامنے رکھیے، ہندوستان کی حکومت کو سامنے رکھیے اور اس مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس سے بڑا بے وقوف جانتے ہو کون ہے؟ کہا کہ حضور نہیں۔ کہا کہ وہ بادشاہ جو کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کرتا ہے، لوگوں پر ظلم ڈھاتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے۔ کیوں؟ یہ بے وقوف تو ٹھال کو کاٹ رہا تھا، اپنا نقصان اٹھا رہا تھا، یہ بے وقوف قوم پر ظلم ڈھا رہا ہے، قوم ظلم کی وجہ سے برباد ہوگی، یہ ظلم کی سزا میں برباد ہو جائے گا۔ وہ بڑا بے وقوف نہیں ہے، یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ، زمانے میں کب پناہ، ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بند راہ، ہوتی ہے بند راہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، آیات ہے گواہ، آیات ہے گواہ۔ برباد ملک ہو گئے، قومیں ہوئی تباہ، قومیں ہوئی تباہ۔ برباد ملک ہو گئے، قومیں ہوئی تباہ، قومیں ہوئی تباہ۔ فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں، دریائے نیل میں۔ ذرا دھیان رکھیے گا، ایک آدمی شادی کے بعد بستر پر پیشاب کرتا تھا، بیوی نے کہا الو کا پٹھا تمہارے بچے کا بھی پیشاب دھوئے اور بچے کے باپ کا بھی پیشاب دھوئے، کیونکہ بات یہ نہیں کہ میں پیشاب کرتا ہوں، شیطان پیشاب کرا دیتا ہے۔ تو بیوی نے کہا تو بہت اچھی بات ہے، شیطان جب تمہارے خواب میں آتا ہے تو اس سے کہہ دینا ہم غریب آدمی ہم کو دولت دو۔ ہاں یہ تو بہت ٹھیک کہا تم نے، اب دماغ لگا دیا، بیوی کی بات پر اس نے دماغ لگا۔ اگلے دن جب سویا تو خواب میں شیطان نظر آیا، تو شیطان سے کہتا ہے کہ تم ہم کو پیشاب کراتے ہو، روز ہم کو گالی سننی پڑتی ہے بیوی کی۔ تو کہا کہ بیوی بیوی کر رہے ہو کیا بات ہے؟ کہا میری بیوی نے فرمائش کیا ہے کہ جب شیطان خواب میں نظر آئے تو اس سے پیسہ مانگ لینا، ہم لوگ غریب ہیں مالدار ہو جائیں۔ کہا کہ پیسہ ہی تم کو بے وقوف پہلے نہیں بولنا چاہیے، پیسہ کا تو ڈھیر ہے، ہم تم کو دلا دیتے۔ گیا شیطان اس کو لے کر کے میدان میں، پیسے کا بورا رکھا ہوا تھا، کہا اس کو اٹھاؤ، کہا اکیلا نہیں اٹھ پاتا، تو شیطان نے سہارا دیا، وہ بھی سہارا دیا۔ پیسے کا وزن زیادہ تھا، اس کی طاقت کم تھی، پیشاب کے ساتھ پخانہ نکل گیا۔ اب جو یہ سو کر کے اٹھا تو بیوی نے دیکھا کہ پہلے تو پیشاب ہی کرتا تھا بے وقوف، اب تو یہ پخانہ بھی کرنے لگا۔ کہا کہ اب شیطان سے پیسہ ویسا مت مانگنا، تم پیشاب کرتے تھے وہی ٹھیک تھا۔ دکھانا یہ ہے کہ اس دنیا کی دولت کی مثال پیشاب کی ہے، اس دنیا کی دولت کی مثال پخانے کی ہے۔ اس پخانے کی گندگی آپ کو محسوس نہیں ہوتی ہے لیکن عارف کو محسوس ہوتی ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے لے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے چھوٹا چھوٹا بچہ زمین پر کھیلتا ہے، مٹی سے کھیلتا ہے، گھر بناتا ہے، ٹرین بناتا ہے، چار چکا بناتا ہے، تو آپ ہنستے ہیں اس پر۔ ارے اللہ کے بندے جب ہم بلڈنگ بناتے ہیں خدا کی طرف دھیان نہیں ہے تو اللہ والے ہم پر ہنستے ہیں۔ کیا کر رہا ہے؟ 2-4 دن کی زندگی ہے، اسی کو جنت بنا رہا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا دوسری بات آپ کے سامنے، بادشاہ اپنے درباری سے کہہ رہا ہے
यार मेरे खजाने में जितना पैसा था किसी बादशाह के खजाने में है? तो वजीर ने कहा कि हुजूर आप बेवकूफ आदमी। कहा कि वो कैसे? कहा कि ये जो पैसा आपको मिला है ये आपको अपने बाप की मिरास में मिला, आपका अपना पैसा नहीं है। इस पर क्यों फख्र कर रहे हैं? दूसरे का पैसा और आप फख्र कर रहे हैं, इसलिए आप बेवकूफ हैं। और ये पैसा आपके मरने के बाद आपकी औलाद के पास चला जाएगा। जो पैसा जाने वाला उस पर आप फख्र कर रहे हैं, आप बेवकूफ नंबर 2 हैं। और जो आपने खर्च किया उसका हिसाब होने वाला है, बेवकूफ नंबर 3 है, उस पर आप फख्र कर रहे हैं। अमीर और गरीब दोनों बराबर हैं इस दुनिया में 3 एतबार से। अगर आप गरीब हैं तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, अगर आप अमीर हैं तो आपको फख्र करने की जरूरत नहीं है। एक मिसाल सुना रहा हूं, जब आदमी को भूख लगती है तो भूख में वो जब साग रोटी खाता है तो बिरयानी से बढ़कर के मालूम होता है। जब आदमी की भूख मिट जाती है उसके सामने जब बिरयानी आती है तो वो साग से भी बदतर हुआ करती है। भूख मिटाने में अमीर और गरीब दोनों बराबर है। अमीर अपने खोई हुई दौलत को वापस नहीं ला सकता, गरीब अपनी मुसीबत को वापस नहीं ला सकता, दोनों बराबर। अमीर की भी मौत आएगी, गरीब की भी मौत आएगी, दोनों बराबर, दोनों का हिसाब होगा, दोनों बराबर। लेकिन गरीब का हिसाब आसान होगा, अमीर का हिसाब बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अगर आप गरीब हैं तो आपको सब्र करना, अगर आप अमीर हैं तो आपको शुक्र करना है, फख्र नहीं करना है। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बादशाह दरबारी से पूछ रहा है मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो दरबारी ने जवाब दिया हुजूर सखावत करते करते आपके हथेली का बाल उड़ गया। क्या बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? क्या हुजूर आपका देते देते घिस गया है, हमारा लेते लेते घिस गया। क्या बेवकूफ मत बनाओ, इतना बड़ा मजमा है किसी के हथेली में बाल नहीं है। कहा कि हुजूर उसकी भी वजह है, आप देते हैं तो हमको देते हैं, इनको देते नहीं है। ये देखते रहते हैं, हम लेते रहते हैं, आप देते रहते हैं, आपका इस वजह से घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को देते नहीं है, अफसोस के मारे हाथ मलते मलते इनका घिस गया। कितना ऊंचा कसरे दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी इसके बुनिया देखो डाले जाओगे, कितना अर्ज़ो तूल में इसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर इसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। इसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, इसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। हमारा जवान झारखंड में है, झारखंड में शराब पर पाबंदी नहीं है। झाड़ करके पियो, झाड़ करके सो जाओ, कुत्ता भी पेशाब कर दे तो गुस्ल कर लो, नशा में रहो तो वजीर आला को बाप का साला बनाओ, वजीर आजम को दादा का साला बनाओ, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की मीरास बन जाए। जरा ध्यान से सुनिएगा इस पैगाम को। आप चाहे झारखंड में रहे, आप चाहे कहीं पर रहें, झारखंड की सरकार शराब को हलाल करार दे, लेकिन जो सरकारों की सरकार है, आसमान पर बैठा हुआ खुदा है, उसने एक एक कतरे को आपके लिए ऐसे ही हराम करार दिया है जैसे सूअर को और खून को अल्लाह ने हराम करार दिया। शराब का नुकसान बताने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आदमी वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, जवानी में मौत आती है, लाखपति था खाकपति बन जाता है। 80% जवान दारू पीने के बाद जब नाकाम होता है, जहर पी करके खुदकुशी करता, ट्रेन पटरी से कट जाता, फांसी के फंदे से लटक जाता। शराब का इतना बड़ा नुकसान आपको बताने के लिए जा रहा हूं। किसान आदमी है, आपकी पीठ पर मशीन होती है, उस मशीन से आप स्प्रे करते हैं,
اسپرے کی مشین میں دوائی بھی ہوتی ہے، پانی کے ساتھ آپ اسپرے کرتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، 99 بوند آپ شراب کی ڈالیے مشین کے اندر، اور صرف 1 بوند شراب کی ڈالیے، 99 بوند پانی کی ڈالیے، 99 بوند پانی کی، 1 بوند شراب کی، آپ پھول پر اسپرے کر کے دکھائیے، پھول مرجھا جاتا ہے۔ جب گلاس کی گلاس شراب اندر آئے گی تو اندر کا حال کیا ہوگا؟ وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے، جوانی کے اندر موت آتی ہے۔ اتنا بد نصیب آدمی ہوتا ہے، سونے کو اگر چھو لے تو کوئلہ بن جاتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ دارو سے توبہ کر کے دکھائیے، آج کے اس جلسے میں توبہ کر کے دکھائیے، 1 سال کے توبے سے آپ کو 10 سال کے برابر اللہ ترقی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ توبہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جو لوگ پیتے ہیں وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ توبہ کرتے ہیں، نہیں پئیں گے۔ خیر 1-2 آدمی چوری پکڑی گئی ہے، خیر وہ بیچارہ بائی پاس جا رہا، ووٹر لسٹ میں نام ہی نہیں ہے، پیتا ہی نہیں ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شراب انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے اور کتنا بڑا نقصان شراب سے ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عورت بوڑھی ہو گئی ہے، شوہر جوان ہے، شوہر بادشاہ۔ عورت بوڑھی ہو گئی ہے، شوہر جوان ہے، بادشاہ ہے۔ عورت کو احساس ہوا کہ کہیں میرا شوہر میرے بڑھاپے کو دیکھ کر کے کسی جوان عورت سے شادی نہ کر لے، تو عورت نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ شراب کی 1 گلاس اپنے شوہر کو پلا دیا، اپنی سوتیلی بیٹی کو اپنے شوہر کے ساتھ سلا دیا۔ جب اس کا شوہر اپنی سوتیلی بیٹی سے زنا کرنے لگا تو یہ ہنس کر کے کہتی ہے مجھ کو منظور ہے، لیکن نبی جو یحییٰ علیہ السلام ہیں اس کو زنا بتاتے ہیں، حرام بتاتے ہیں۔ اس بادشاہ کو جلا لایا، کہا جس کو میں پسند کروں اس کو کون ہوتا ہے حرام بتانے والا۔ انہیں پکڑ کر کے لایا گیا، جلاد کو حکم دیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ شراب کے نشے میں نبی کا قتل ہوا، شراب کے نشے میں ایک باپ نے اپنی بیٹی سے زنا کیا۔ شراب کا کتنا بڑا نقصان میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شب قدر آتی ہے چلی جاتی ہے، سب کی معافی ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی کی معافی نہیں ہوتی۔ وہ آدمی کون ہوتا ہے؟ جو شراب پیتا ہے، لیکن اس کی معافی 1 منٹ میں ہو جاتی ہے اگر وہ دل سے توبہ کر لے، اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ توبہ کے حوالے سے آخری نمونہ پیغام شراب کا دے رہا ہوں، جلسے کو مکمل کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بادشاہ دارو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، نوکر کو بھیجا کہ ذرا دیکھو بازار میں چکھنا لے کر کے آؤ، کباب لے کر کے آؤ، چکھنا لے کر کے آؤ۔ دارو پینے کا مزہ تو اس وقت آتا ہے جب چکھنا ہوتا ہے، لے کر کے آؤ، کباب لے کر کے آؤ، لوٹ کر کے لاؤ، کوٹ کر کے کھائیں گے۔ گیا 4 روپیہ لے کر کے، مسجد کا جلسہ ہو رہا تھا، چندہ ہو رہا تھا، تو نوکر نے سوچا کہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال، تو نالائق کے لیے کیا شراب کباب لے کر کے جائے، کباب لے کر کے چندہ دے دیتے۔ چندہ دے کر کے کہا 4 دعا میرے لیے کر دیجئے۔ جب دیر ہو گئی، نوکر دیر سے پہنچا تو مالک نے کہا کہاں مر گیا تھا، میں نے چکھنا لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کہا کہ حضور چندے میں دے دیا، چکھنے کا پیسہ چندے میں دے دیا، 4 دعا کرائی۔ تو مالک بھی سمجھدار تھا، آخر تو سمجھدار تھا، انسان ہی تھا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے چکھنا لینے کے لیے بھیجا، چندے میں دے دیا، کیا دعا کرائی پہلی دعا بتاؤ؟ کہا کہ حضور پہلی دعا یہ کرائی میں تمہارا غلام ہوں، اللہ مجھ کو غلامی سے آزاد کر دے۔ کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، چلو میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ کہا جلدی سے بتاؤ دوسری دعا کیا تھی؟ کہا کہ حضور دوسری دعا یہ تھی کہ میرا مالک، دوسری دعا یہ تھی کہ میرے مالک نے 4 روپیہ دیا تھا چکھلا نہ لینے کے لیے، 4 روپے کے بدلے مجھ کو 400 روپیہ مل جائے۔ کہا کہ چلو تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی، میں 400 روپے اپنی جیب سے تم کو دیتا ہوں۔ کہا جلدی سے بتاؤ تیسری دعا کیا تھی؟ کہا حضور تیسری دعا یہ تھی، میں نے دعا کرائی تیسرا روپیہ دے کر کے کہ میرے مالک کو اللہ شراب سے بچنے کی توفیق دے دے۔ کہا چلو تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی، شراب کی بوتل کو اٹھا کر کے پھینک دیا اور دل سے ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ تمہاری تیسری دعا قبول ہو گئی۔ اب کہتا ہے کہ اللہ کے بندے بتاؤ چوتھی دعا کیا تھی؟ کہا کہ حضور میں نے یہ دعا کرائی کہ میری بھی اللہ مغفرت کر دے، میرے مالک کی بھی مغفرت کر دے، حاضرین کی بھی مغفرت کر دے۔ کہا کہ بابو یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ رات میں سویا، اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی میرے بندے جو تمہارے بس میں تھا وہ تم نے کر دیا، جو میرے بس میں ہو وہ منع کرو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو میں نے تمہیں بھی معاف کیا، تمہارے نوکر کو بھی معاف کیا، حاضرین کو بھی معاف کیا۔
इंशाल्लाह तौबा करते हैं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दर गुजर कर दे, खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तो बंदा इलाही दर गुजर कर दे। इंशाअल्लाह जवानी से जब बुढ़ापे में आएंगे तब तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी से बुढ़ापे में पहुंचेंगे तो तौबा करने की जरूरत है क्या? अब तो रिटायर हो गए, तौबा की भी जरूरत क्या? असल तौबा तो जवानी में। ध्यान से सुनिएगा, 3 जवान दारू पी करके गुजर रहे थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने ऐलान किया था कि जिस जवान को दारू पीता हुआ देखो जेल में डाल दो। पुलिस वाले गए पकड़ने के लिए जवान को। एक जवान का था, ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेती। लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते, पुलिस वाले डर गए, तो बहुत बड़े बाप का बेटा मालूम होता। दूसरे लड़के को गए पकड़ने के लिए पुलिस वाले, तो कहता ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं छोटे मोटे बाप का बेटा नहीं हूँ, उस शख्स का बेटा हूँ जिसकी मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, वो मना कर देता तो रुक जाती है। सोचा कि ये तो उससे बड़े बाप का बेटा मालूम है। पुलिस वाले डर गए। तीसरे को गए पकड़ने के लिए, तो कहता ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं छोटे मोटे बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। सोचा कि ये तो दोनों के बाप के से बड़े बाप का बेटा मालूम होता है, उसको छोड़ दिया। हज्जाज यूसुफ ने कहा कि बेवकूफ़ बना रहा है, नशे में है, जमीन पर है, आसमान की बात कर रहा है, बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, पकड़ करके लाओ, जेल में डालो। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसकी मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता तो रुक जाती है, ये तो लोहार का बेटा है, बाप भाती चलाता है तो हवा चलती है, छोड़ देता है तो रुक जाती है, बेवकूफ़ बना रहा है। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, हातिम ताई का बेटा नहीं है, ये तो बावर्ची का बेटा है, भात उतार करके दाल चढ़ाता है, दाल उतार करके तरकारी चढ़ाता है, जाड़े के मौसम में लोग आग तापने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, बेवकूफ़ बना रहा है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। जिस शख्स ने कहा कि मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, ये तो नाई का बेटा है, अगर बादशाह भी बाल बनाने के लिए जाएगा सर झुकाना पड़ेगा, उस्तरा लग जाएगा फिर भी पैसा देना पड़ेगा, उल्लू बना रहा है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में, ये दारू का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये, एक जौहर है फकत इसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये, शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए।
حقدار بن گئے، بندے خدا کو بھول کے فنکار بن گئے، شعر و شراب و نغمہ کے حقدار بن گئے، بندے خدا کو بھول کے فنکار بن گئے، ایمان کو کفر، کفر کو ایمان سمجھ لیا، دو گھونٹ پی کے اور سیاکار بن گئے۔ فساد کا زمانہ تھا، مرزا غالب دارو کی بوتل لیتے ہوئے سڑک پر آ گئے، فسادی نے روکا کہ تم کون ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو؟ تو کہتے ہیں میں آدھا ادھر ہوں آدھا ادھر۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ 50-50 تو بسکٹ ہوتا ہے، آدھا ہندو آدھا مسلمان، کیا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے؟ تم ہاف پاگل ہو، ہم فل پاگل ہیں، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اتنا بے وقوف سمجھ رہے؟ اگر میں بتا دوں گا میں مسلمان ہوں، پوچھنے والا ہندو رہے گا، مجھ کو قتل کر دے گا۔ اگر بتا دوں گا ہندو ہے، پوچھنے والا مسلمان ہوگا، قتل کر دے گا۔ اس لیے مرزا غالب نے شراب کے نشے میں کہا میں آدھا ادھر ہوں آدھا ادھر ہوں، 50-50۔ پوچھنے والا جلدی بتاؤ 50-50 کیسے ہو، آدھا ادھر آدھا ادھر کیسے ہو؟ کہا کہ سور نہیں کھاتا اس لیے مسلمان ہوں، شراب پیتا ہوں اس لیے آدھا ادھر ہوں آدھا ادھر ہوں۔ نفس کے تابع ہوئے ایمان رخصت ہو گیا، وہ زنانے میں گھسے مہمان رخصت ہو گیا، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، جانور ایک رہ گیا انسان رخصت ہو گیا، جانور ایک رہ گیا انسان رخصت ہو گیا۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں اور بڑی امید کے ساتھ سنا رہا ہوں، آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے اسلام لانے والی عورت خدیجہ ہے، سب سے پہلے گردن کٹانے والی عورت سمیہ، اور علم و عمل کا پہاڑ مرد نہیں عورت، 2210 حدیث کو زبانی یاد کر کے امت کو سنانے والی کون سی عورت تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ کونے کونے میں اسلام کو پہنچانے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کا سامان کون سی عورت بنی؟ ان کی بہن فاطمہ۔ ابو جہل کٹر دشمن، ان کے بیٹے اسلام لائے، کس کی وجہ سے؟ اپنی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ عورت کا کردار دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیے۔ 4 منزل میں آپ کی بیٹی پہنچے گی، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی بیوی بنے گی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ماں بنے گی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ساس بنے گی۔ مرد پڑھتا ہے، اکیلا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے، سارا خاندان پڑھا کرتا ہے۔ عورت کی تعلیم میں زیادہ طاقت ہے یا تلوار میں زیادہ طاقت ہے؟ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 700 سال کے بعد مسلمانوں پر حملہ ہوا، 3 کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، مسلمانوں نے تلوار اٹھائی، تلوار نے کوئی کام نہیں کیا، شکست نہیں دے پائے، شہید ہو گئے۔ تلوار سے بھی زیادہ کس میں طاقت ہے؟ میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کی 3 کروڑ مسلمانوں کی جورو بیٹی کو دشمن نے زبردستی اپنے گھر میں رکھ لیا، بیوی بنا کر کے رکھ لیا۔ مسلمان عورت تھی،
اسلام کی تعلیم کو دشمن کے گھر میں عام کرنا شروع کیا. جو قتل کرنے والے تھے وہ عورت کی تعلیم کی برکت سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جو کام تلوار نے نہیں کیا وہ عورت کی تعلیم نے کر کے دکھا دیا. چھوٹا بچہ باپ کی گود میں پیشاب کرے, ماں کی گود میں پیشاب کرے, بیٹا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, بدن میں پیشاب نہیں لگا ہے, صرف کپڑے میں ہے, ایک مٹھی دو مٹھی پانی مارا, گاڑ لیا, جھاڑ لیا, کپڑا پاک ہو گیا. لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے, اس نے ماں کی گود میں پیشاب کر دیا ہے, باپ کی گود میں پیشاب کر دیا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب کپڑا اتارنا پڑے گا, بار بار دھونا پڑے گا, داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے, گارنا اور جھاڑنا پڑے گا, تب کپڑا مکمل پاک ہوگا. بیٹا پیشاب کرے, پاک کرنے میں زیادہ محنت نہیں ہے, بیٹی پیشاب کرے, پاک کرنے میں ڈبل محنت ہے, ٹریپل محنت ہے, ڈبل محنت ہے, 4 گنی محنت ہے, محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. بیٹی کو پیشاب کو دھونے میں زیادہ محنت ہے, اسی طرح بیٹے کی تعلیم سے زیادہ بیٹی کی تعلیم پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. بیٹا آئے گا انشاءاللہ قبول کریں گے, ہاتھ اٹھائیے. 2 بیٹی آئے گی, اس کے بعد نسبندی کرائیں گے, ہاتھ اٹھائیے. خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مارا, یہاں سے جلسہ مکمل بیدار ہوا. اگر یہاں ہاتھ اٹھاتے تو سیدھا جنازہ ہی پڑھ دیتے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھایا, بالکل ڈس بریک مارا ہے, منہ کو دیکھا ہے اور کسی نے ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں کیا. اللہ جزائے خیر دے. دھیان سے سنیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اسلام کا احسان عورت پر دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. کتنا بڑا احسان اسلام نے کیا. شوہر سے کہا تم باہر جا کر کے کماؤ, تمہاری بیوی اندر کام کرے گی. یہ رانی بن کر کے آئی ہے, نوکرانی بن کر کے نہیں آئی ہے. اسلام کا احسان دیکھیے. مرد سے کہا کہ تم جا کر کے عدالت میں گواہی دو. عورت گواہی نہیں دے گی. کیوں؟ یہ ملٹی ٹریک مائنڈ ہے, تم سنگل ٹریک مائنڈ ہو. تمہارے دماغ میں سارا واقعہ ہے, اس کے دماغ میں سارا واقعہ نہیں ہے. اور گواہی دینا آسان کام نہیں ہوتا ہے. جس کے خلاف گواہی دیتا اس کی جان چلی جاتی ہے. عورت جائے گی, اس کی جان بھی جائے گی, آبرو بھی جائے گی. اسلام کتنا مہربان ہوا تاکہ عورت کی آبرو کی حفاظت بھی ہو جائے, اس کی گواہی مرد کو کھڑا کر دیا. دھیان سے سنیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. بیٹی ہے, باپ اس کے لیے کما رہا ہے. بہن ہے, بھائی اس کے لیے کما رہا ہے. ماں ہے, بیٹا اس کے لیے کما رہا ہے.